ناظرین، یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر ایک بار پھر حملہ کر دیا گیا ہے اور تل ابیب میں اس وقت جو ہے سائرن گونج اٹھے ہیں اور لوگوں میں خوف و ہراس بھی پھیل چکا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایران نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل کو مختلف میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے اب سے کچھ دیر قبل بھی 100 سے زیادہ میزائل اور متعدد ڈرونوں سے نیا حملہ کیا ہے، اور رپورٹ میں کہا گیا کہ شمالی اور ساحلی شہر حیفا میں میزائل گرے ہیں اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اس وقت جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل پر میزائل داغے ہیں، اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل داغ دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل داغ دیے ہیں۔ تہران میں بھی متعدد دھماکے سنے گئے ہیں۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ایران نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر 100 میزائل اور متعدد ڈرونز سے نیا حملہ کیا تھا، اور ایک مرتبہ پھر ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ شمالی اسرائیل اور ساحلی شہر حیفا میں میزائل گرے ہیں اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل داغ دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ کنفرم کیا جا رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل داغ دیے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی حیفا اور تامرہ بستی میں ایرانی میزائل گرنے کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق شمالی اسرائیل میں ایرانی حملوں میں 5 اسرائیلی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، اور ایک مرتبہ پھر ایران کی جانب سے اسرائیل پر مزید میزائل داغے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل داغ دیے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق میزائل حملوں کے سائرن بجنے کے بعد اسرائیلی شہریوں کو بنکرز میں جانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اسرائیل میں اس وقت خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں، اور ان کو حکومت کی جانب سے بنکرز میں جانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے بتایا کہ میزائلوں اور ڈرون سے اسرائیل میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جو کچھ آئل کی تنصیبات ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل داغ دیے ہیں۔ یہ ایران کی جانب سے مختلف حملے کیے جا رہے ہیں، اور اب آپ کو بتائیں کہ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ ایران نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل کو بیلسٹک اور ڈرون میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے، اور اسرائیلی فوج کی جانب سے اس بات کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں یہ ایران کی جانب سے اٹیک کیے گئے ہیں، اور اس وقت جو اسرائیلی شہری ہیں ان کو بنکرز میں جانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسرائیل میں اس وقت خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ درجنوں ایرانی میزائل وسطی اسرائیل تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل داغ دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے اس بات کو کنفرم کیا جا رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر مزید حملے شروع کر دیے ہیں۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکوں کی آوازیں ہیں۔ اسرائیل میں اس وقت خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ لوگ اس ٹائم کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں، اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے لوگوں کو بنکرز میں جانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل داغ دیے ہیں، اور جو اسرائیلی فوج ہے وہ بھی اس بات کو کنفرم کر رہی ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران نے ایک دفعہ پھر اسرائیل کو بیلسٹک اور ڈرون میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ اس وقت جو مقبوضہ بیت المقدس ہے وہاں پر بھی میزائل داغے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر 100 میزائل اور متعدد ڈرون سے حملہ کیا ہے، اور اب ایران کی جانب سے ایک اور حملہ کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ شمالی اسرائیل اور ساحلی شہر حیفا میں میزائل گرے ہیں اور دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے بتایا کہ میزائلوں اور ڈرون سے اسرائیل میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ خیبر میزائلوں سے حیفا اور تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ اسرائیل پر بدر اور عماد میزائل بھی داغے گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی حیفا اور تامرہ بستی میں ایرانی میزائل گرنے کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق شمالی اسرائیل میں ایرانی حملوں میں ایک خاتون سمیت 3 اسرائیلی ہلاک ہو گئے، جبکہ 14 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق میزائل حملوں کے سائرن بجنے کے بعد اسرائیلی شہریوں کو بنکرز میں جانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ جو اسرائیلی شہری ہیں ان میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوجی ریڈیو نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران آج رات اسرائیل پر مزید حملے کر سکتا ہے، اور اس ٹائم جو ہے ایران کی جانب سے حملوں کا سلسلہ
ایک بار پھر شروع کر دیا گیا ہے۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں یہ حملے کیے گئے ہیں۔ درجنوں ایرانی میزائل وسطی اسرائیل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل داغ دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے لوگوں کو بنکرز میں جانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ درجنوں ایرانی میزائل وسطی اسرائیل تک پہنچ گئے ہیں۔ ایرانی جوہری منصوبے کی بنیادی ڈھانچے پر حملے مکمل کر لیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل داغ دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل ایران نے اسرائیل کو بیلسٹک اور ڈرون سے نشانہ بنایا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر 100 میزائل اور متعدد ڈرون سے نیا حملہ کیا ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ شمالی اسرائیل اور ساحلی شہر حیفا میں میزائل گرے ہیں اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایرانی جوہری منصوبے کے بنیادی ڈھانچے پر حملے مکمل کر لیے ہیں، اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ جب اسرائیل کی جانب سے پہلا حملہ کیا گیا ایران پر تو اس کے بعد پورا دن یہ ڈسکس ہوتا رہا اور یہ سوال پوچھا جاتا رہا کہ ایران کیوں اٹیک نہیں کر رہا، کیوں جوابی کارروائی نہیں کر رہا۔ اور پھر کل رات کو ہی یعنی پرسوں جب یہ تمام معاملہ شروع ہوا تو ایران کی جانب سے بھرپور حملہ کیا گیا، جوابی وار تھا۔ 200 کے قریب میزائل جو ہے وہ اسرائیل کی طرف بھیجے گئے اور جو اس کی ریشو اسرائیل کے اندر جو میزائل ٹارگٹ کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے، جو انٹرنیشنل میڈیا اس کی ریشو بتا رہا ہے وہ تقریباً 7 سے 10% بتا رہا ہے، جو کہ کافی زیادہ ہے کیونکہ آئرن ڈوم جو ہے وہ ایک ایسا سسٹم تھا جو کہ اسرائیل کو لگتا تھا کہ اس کی طرف آنے والے ہر میزائل کو یا ہر ڈرون کو ناکام بنائے گا۔ اور ایران کی جانب سے بار بار یہ کہا گیا کہ جیسے جیسے اسرائیل ہم پر اٹیک کرتا رہے گا ہم اس کا جوابی وار دیں گے، اور اس کا پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ایران کس قسم کا جوابی وار دے سکتا ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو سٹیٹکس بتائے جاتے تھے اس کے اندر یہی بتایا گیا تھا کہ سب سے زیادہ جو میزائل موجود ہیں تعداد کے اندر مشرق وسطیٰ میں وہ ایران کے پاس ہی موجود ہیں، اور ایران کی جانب سے دو ٹوک موقف یہ اپنا لیا گیا ہے کہ اس جنگ کا آغاز اسرائیل نے کیا ہے اور ختم اب ہم کریں گے۔ یقینی طور پر ایران کا نقصان اب تک زیادہ ہوا ہے، خاص طور پر اس کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی، جو فرسٹ ٹاپ ٹیئر تھا، وہ شہید کر دیا گیا۔ لیکن ایران نے جو حکمت عملی بنائی ہوئی تھی، اور آپ گزشتہ 2 سالوں کو دیکھ لیں گے تو جس قسم کی ایران کی جانب سے امن کو قائم کرنے کی کوششیں مشرق وسطیٰ کے اندر جاری تھی، وہ شاید آپ کو اس کی مثال موجودہ وقت کے اندر کہیں اور نہیں ملتی، کیونکہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہو یا دیگر شہادتیں ہوں جو ایران کے اندر اسرائیل نے کی، اس کے باوجود ایران نے جو ہے وہ کوشش کی کہ یہ امن برقرار رہے۔ لیکن جو موجودہ حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، یہ ایران نے کنسیڈر کیا کہ یہ ریڈ لائن اب کراس ہو گئی ہے، اور اگر اب جواب نہ دیا گیا تو پھر شاید بہت دیر ہو جائے۔ اور کیونکہ جب یہ اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا تو اسرائیل نے یہ بڑا دعویٰ کیا کہ اس نے ملٹری بیسز کو بھی تباہ کر دیا ہے، اور ایک ایسا امیج بلڈ کیا گیا ایران کا پوری دنیا کے اندر جس میں یہ بتایا گیا کہ شاید اب ایران یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ وہ واپس حملہ کر سکے۔ لیکن ایران نے اپنا ڈیفنس سسٹم بھی بحال کیا، اور متعدد دعوے ایرانی میڈیا کی جانب سے اب سامنے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اسرائیلی جہازوں کو بھی نشانہ بنایا ہے جو کہ تہران پر اور ایران کے مختلف علاقوں میں خاص طور پر حملہ کرنے کے لیے داخل ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے میزائل بھی داغے۔ اور اب جو اس تمام تر سچویشن کے حوالے سے ایران نے ایک بار پھر سے میزائل حملہ کیا ہے، یہ جوابی حملہ ہے اسرائیل پر۔